اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام وقاص احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قلم میزان۔ گزشتہ ویڈیو کے حوالے سے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بعض باتیں میں نے بھی بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کی، جیسے کہ کیپٹلسٹ سسٹم میں کوئی چیز قابل غور قابل عمل نہیں، اور جیسے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ غیر اسلامی یا اسلام مخالف طبقات نے بنایا ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں، اور دنیا کے تمام مسائل کی جڑ یہی نظام ہے۔ اسی طرح غربت پر بات کرتے ہوئے آکسفیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی رپورٹ پر بھی بات کی گئی تو محسوس یہی ہوا کہ دنیا کے تمام مسائل کی جڑ، تمام غربت کی جڑ یہی کیپٹلسٹ سسٹم ہے۔ حالانکہ ایسا کہنا بالکل درست نہیں ہوگا۔ کسی بھی چیز پر تنقید اور بحث کرنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں تفصیلی آگاہی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی اچھی باتیں کیا ہیں، طاقت کیا ہے، کیا کامیابیاں ہیں۔ تو دیکھا جائے کیپٹلزم سے زیادہ دنیا میں موجودہ معاشی ابتری اور بدحالی کی ذمہ داری اور چیزیں بھی ہیں۔ طاقت کے بلبوتے پر دوسرے ممالک پر جارحیت کر کے اسے تباہ و برباد کرنے والے لوگ اور حکمران بھی شامل ہیں۔ اس کے وسائل پہ قبضہ کر کے اپنے ملکوں کے معاشی مسائل حل کرنے والی قوتیں اور عیاشی کرنے والی طاقتیں بھی شامل ہیں۔ ہم ان چیزوں کو مائنس نہیں کر سکتے۔ پھر افریقہ اور جنوبی امریکہ اور برصغیر میں انتہائی غربت کی ایک بہت بڑی وجہ ان ممالک کے حکمرانوں کی کرپشن اور منی لانڈرنگ بھی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو حالات ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہم صرف معاشی نظام کو دیتے ہیں کیا؟ قطعاً نہیں، ہم اس کی ذمہ داری حکمرانوں کی بیڈ گورننس، ان کے غلط فیصلے، کرپشن، منی لانڈرنگ، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں پیدا ہونے والے ہر مسئلے کی وجہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب گہرائی میں ہر چیز کو دیکھا جائے گا تو جنگوں کے ہونے، اسی طرح افریقہ اور ایشیا کی غربت کے پیچھے بھی ہمیں سرمایہ دارانہ نظام کی فنکاریاں اور چالاکیاں نظر آئیں گی، اور تمام معاشی مسئلوں کی ڈوریں کہیں نہ کہیں اس مغربی طرز کے نظام سے جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اچھا، پھر میں نے بات کی تھی فرانسس فوکویاما، ملٹن فریڈمین اور ان جیسے معیشت دانوں کی، دانشوروں کی۔ یہ حضرات جب سرمایہ دارانہ نظام کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی دلیل دیتے ہیں، لاجک دیتے ہیں، ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بات بالکل بے دلیل کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا، جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں give the devil his due۔ یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آغاز میں ہونے والے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب سرمایہ دارانہ نظام ایک خاص رفتار سے دنیا بھر میں پھیلنے لگا، اور خاص طور پر جنگ عظیم دوئم کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فتح کے بعد جب دنیا بھر میں امریکی منشا اور حکم کے مطابق معاشی نظام قائم ہوا اور اس کی بنیاد پر سینٹرل بینک قائم ہوئے، ڈالر کو ریزرو کرنسی بنایا گیا، ہر ملک سے کہا گیا کہ آپ مرکزی بینک بنائیں، اس کو سوئفٹ نظام سے منسلک کریں، اور پھر تاکہ ڈالر کی ٹرانزیکشن ہو سکے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس پورے عمل میں دنیا میں بے تحاشا ترقی ہوئی۔ مطلب یہ کہ 18ویں صدی کے اینڈ سے لے کر 19ویں صدی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دوسری تمام صنعتیں میں بے پناہ ترقی ہوئی، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے، کروڑوں لوگوں کو روزگار ملے، زندگیاں بہتر ہوئیں۔ اب یہاں میں تذکرہ کروں گا ایک بہت بڑے فائنینشیل انالسٹ، تجزیہ کار مارٹن وولف کا، جو کہ چیف اکنامک کومنٹیٹر ہیں فائنینشیل ٹائمز کے، اور ان کی رائے کو اور ان کے انالیسس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے دنیا بھر کے میگزینز میں۔ وہ اپنے ایک لیکچر میں ورلڈ بینک کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نظام نے، یعنی کیپٹلسٹ سسٹم نے، سن 1800 سے لے کر سن 2011 تک 85% لوگوں کو غربت کی سطح سے نکالا۔ تو جب میں نے اس پہ غور کیا، اس کو بائیفرکیٹ کیا، تو گزشتہ 40 سالوں میں، یعنی 1980 سے لے کر 2020 تک اگر ہم لے لیں تو 32 سے 33% لوگ غربت سے نکلے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 1800 سے لے کر 1980 تک کہ 180 سالوں میں دنیا میں تقریباً 42% لوگوں کو غربت سے نکالا گیا۔ تو 42% لوگ نکلے ہیں 180 سالوں میں، اور بقیہ 40 سالوں میں مزید 32-33% لوگ۔ یہ چارٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ 2015 سے لے کر ابھی تک کیا صورتحال ہے غربت میں کمی کی۔ کچھ اس میں پروجیکشن تھی مزید کمی کی، لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا۔ دوسرا چارٹ ہے، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے کن خطوں میں غربت کس لحاظ سے کم ہوئی۔ تو یہاں آپ نے صاف کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو پیلا اور لال جو لکیریں ہیں، لکیر نظر آ رہی ہے خالی، یا سب سے کم پاورٹی جو ریڈیوس ہوئی ہے وہ ان خطوں میں ہوئی ہے۔ اور وہ خطے کون سے ہیں؟ جو امیر خطے ہیں، یورپین خطے ہیں، امریکن خطے ہیں۔
اور جو موٹے موٹے جو آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں وہ سب سہارن ریجن ہے، ایسٹ ایشیا اور پیسیفک ہے اور ساؤتھ ایشیا ہے. وہ کہ اس میں کمی تیزی سے آ رہی ہے، لیکن محض 40 سال پہلے 30 سال پہلے ان ممالک میں غربت بہت بے تحاشا تھی. اچھا، پھر کیپٹلزم نظام کی تعریف کرنے والے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہی وہ نظام ہے جس نے سیکنڈ اور تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کو جنم دیا، جس کی وجہ سے بلا شبہ آج ٹیکنالوجی کہاں کھڑی ہے، اور اس کی وجہ سے انڈسٹری، زراعت، صحت، کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. تو یہ کامیابی ہے نا ان کی. پلاننگ زبردست تھی، لوگوں پہ خرچ کیا گیا، تعلیم پہ خرچ کیا گیا، صحت پہ خرچ کیا گیا، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ پہ کام ہوا. یہ سب کب ہوا؟ اسی نظام میں رہتے ہوئے ہوا. مگر اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ ترقی آسانی کس کے لیے، کن طبقات کے لیے، دنیا کے کس حصے کے لیے؟ ابھی میں نے بتایا کہ سن 1800 سے لے کر اب اس میں تھوڑا اور ہم سال ایڈ کر لیں 1990 تک اگر زبردست گروتھ اگر ہوئی بھی ہے تو دنیا کے کس ایریا میں ہوئی ہے؟ جناب، سیاست معیشت سے الگ نہیں ہوتی اور طاقت کے بغیر سیاست نہیں ہوتی. اب آپ کو میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ OECD کنٹریز ہوتے ہیں جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس میں تقریباً 38 ممالک ہوتے ہیں. اس میں بہت سے ملک تو ابھی بھی آئے ہیں، لیکن جو اس کے بنیادی ملک ہیں وہ زیادہ تر یورپین اور امریکن ممالک ہیں. آسٹریلیا بھی اس میں ایڈ کر لیجیے، جاپان ایڈ کر لیجیے، ساؤتھ کوریا اس میں ایڈ کر لیجیے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ان کی آبادی 1.38 بلین ہے، جو دنیا کی آبادی کا 17% بنتا ہے. لیکن ان کی جو مجموعی قومی پیداوار جس کو ہم GDP بولتے ہیں وہ دنیا کا 60% بنتا ہے، یعنی $57 ٹریلین ان کی GDP ہے. یہی وہ ہوش ربا پیسہ ہے جو امریکہ یورپ میں گیا اور ان کی ترقی ہوئی. اچھا، اس کو میں تھوڑا اور بھی نیرو ڈاؤن کرتا ہوں. G7 ملکوں کی آبادی 77 کروڑ ہے، یعنی 77 کروڑ ہے کے آس پاس ہے، اور ان کی GDP 43 ٹریلین کے آس پاس ہے. یعنی صرف G7 کے ممالک جو دنیا کے ٹاپ 7 اکانومیز ہیں، ٹھیک ہے اس میں چائنا اور ابھی انڈیا شامل نہیں ہے، اور یہ یورپین ممالک ہیں، یورپین، جاپان بھی اس میں ایڈ کر لیں، تو ان کی جو مجموعی آمدنی ہے، جو GDP ہے، وہ 43 ٹریلین ہے. اب آپ یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ ان کی آمدنی جو ہے وہ گزشتہ 40 سالوں میں یا 30 سالوں میں تیزی سے کم ہوئی ہے. یعنی پہلے ان کی GDP دنیا کا 70% تھی، اب یہ 45 کے قریب آ گئی ہے. تو یہ میں جو پوائنٹ بار بار نوٹ کروا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم نے ایک خاص زمانے میں ایک خاص وجہ سے، جس پہ ابھی ہم آتے ہیں، دنیا کے ایک خاص خطے میں جو یورپین امریکن اقوام ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، بہت زیادہ ترقی ہوئی. تو کوئی اچھی بات تو نہیں نا. اس کا مطلب ہے کیپٹلزم وہی کام جو ہم کہتے ہیں کہ طاقت کو طاقتور بناتا رہتا ہے، امیر کو امیر بناتا رہتا ہے، تو یہ صرف ملکوں میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ممالک کے حساب سے بھی ہوتا ہے، خطوں کے حساب سے بھی ہوتا ہے. دنیا کی 60% آبادی تو ایشیا میں رہتی ہے. ایشیا کی آبادی اگر ہم جاپان، کوریا کو نکال بھی دیں 4 ارب 40 کروڑ بنتی ہے. افریقہ کی اپنی آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے. یہ تو 20 سالوں میں چین اور بھارت کا رائز ہے جو پیسہ اور GDP ایشیا میں شفٹ ہوا، ورنہ 1990 تک G7 کے ممالک کے تو مزے تھے. یہ ایک اور چارٹ دیکھ لیجئے جس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ GDP کا شیئر کس طرح سے شفٹ ہونا شروع ہوا مختلف خطوں میں. امریکہ کا تقریباً امریکہ کا بھی گر رہا ہے ویسے، لیکن یورپ کا جو ہے جو بلو ہے ایریا وہ کافی کم ہونا شروع ہوا، اور جو یلو ہے چائنا وہ آپ کو بتدریج بڑھتا ہوا نظر آئے گا. لیکن کب سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یا دیکھیے 1980 سے 80 کے بعد بھی نہیں، 90 95 کے بعد سے کہانی شروع ہوئی ہے. تو کیپٹلزم تو آ چکا تھا 19ویں صدی کے شروع میں. تو 19ویں صدی سے لے کر ان تمام عرصے میں اس نظام نے صرف اور صرف یورپین ملکوں کو، امریکہ کو، آسٹریلیا کو، یا جو پہلے سے امیر تھے ان کو ہی ترقی دی، انہی کو طاقت دی. اور اس کی خاص وجہ ہے، اور وہ ہے کلونیلزم. تو ہمارے جو مغربی مفکرین ہیں، مغربی معیشت دان ہیں، وہ اپنی تعریفوں میں کیپٹلزم کے یہ بتانا بھول جاتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں کہ اس تمام عرصے میں تو تمام اقوام کا قبضہ رہا ایشیا میں اور افریقہ میں. ان سو کالڈ کامیابیوں میں میری نظر میں کیپٹلزم سے زیادہ کلونیلزم کا دخل ہے. 1800 سے لے کر 1950 تک 150 سال میں تو ویسے ہی صاف نظر آ رہا ہے. آپ استعماری نظام یعنی یورپی اقوام کی دنیا بھر میں کلونیلائزیشن کو نہ بھولیں اور اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں.
یعنی اس عرصے میں مغرب کے اچھے دن آئے بھی تو آدھی دنیا پر ظلم اور قبضہ کرنے کے بعد دنیا بھر کے لوگوں کو اور ملکوں کا محکوم بنایا گیا. ایشیا افریقہ کی آمدنی، زراعت اور خاص طور پر ان کے معدنی وسائل پر قبضہ کیا گیا. لوگوں کو غلام بنایا گیا. افریقہ سے جہاز بھر بھر کے یورپ امریکہ لے جایا گیا اور اس کے بلبوتے پر امریکہ اور یورپ کی صنعتی ترقی اور اس کی وجہ سے اوورال ترقی ہوئی. چیزیں بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مٹیریل اور افرادی قوت یا لیبر. دونوں پر مغرب نے قبضہ کیا. تو کیپٹلزم کی ہم کیا تعریف قبول کریں؟ گلوبلائزیشن کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان ملکوں کی آزادیوں کے بعد آپ کو اسٹل ان کی مارکیٹ چاہیے تھی. اور ظاہری بات ہے کہ آزادی کے جو معاہدے ہوئے اس میں بھی آپ نے بہت سارے اپنے لیوریج رکھے ہوں گے کہ تجارت کیسے ہوگی، آپ کو مارکیٹ ملے گی، مال کہاں سے خریدا جائے گا. تو یہ سب چیزیں اس کی بلبوتے پر ترقی ہوئی ہے مغرب میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لبرل معیشت دان جب سرمایہ دارانہ نظام کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اصلاً یہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کو غریب کرنے کے بعد یورپ اور امریکہ میں ترقی ہوئی. برصغیر پاک و ہند انگریزوں کی غلامی سے پہلے دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند اور خوشحال خطہ تھا، اور جب انہوں نے اپنی ترقی اور عیش کی زندگی حاصل کر لی تب دوسرے خطوں نے بڑے پیمانے پہ ترقی شروع کی. تو کیپٹلزم کی سو کالڈ تعریف وہ اصل میں اپنے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے خود جاگیرداری سے اور بادشاہی نظام سے اور اس سے اٹیچڈ اور انٹیگریٹڈ چرچ کے نظام سے آزادی حاصل کی. تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعریف میں وہ کیپٹلزم کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نظام خطوں کے اعتبار سے بھی اور کسی ملک میں رہنے والے لوگوں کے حساب سے بھی صرف پہلے سے امیر اور دولت مند لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ دولت مند جلد سیاسی طاقت بھی حاصل کر لیتا ہے اور سسٹم پر قبضہ بھی کر لیتا ہے. تو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ جب کیپٹلزم کی تعریف کی جاتی ہے تو بہت سے حوالوں سے باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، اور یہ کہ ہماری پستی، ناکامی اور ذلت کی کئی وجوہات ہیں. اس بات کو ہم غور سے اس وقت دیکھیں گے جب ہم کیپٹلزم کا موازنہ اسلامی نظام سے کریں گے، تب جا کر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ بات واضح ہوگی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میری ویڈیوز اس موضوع پر عام ویڈیوز لیکچرز کی طرح نہیں ہوں گی جس میں پہلے سے ایمانی سطح پر معلوم باتوں کی تکرار ہو، کسی نظام کی بغیر دلیل برائی، یا بس سرمایہ دارانہ نظام کو اس لیے برا کہا جائے کیونکہ یہ مغرب نے بنایا ہے اور اسلام کے کئی احکامات کے خلاف ہے، بلکہ بات علمی، تحقیقی اور فکری زاویے سے ہوگی. پوائنٹ بائی پوائنٹ، نقطہ بہ نقطہ بات کی جائے گی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے، لاجیکلی اور ریشنلی یہ بات واضح کی جا سکے کہ کیوں اسلامی نظام بہترین ہے اور کیوں سرمایہ دارانہ نظام بہتر تو دور کی بات کئی جگہ پر تو قانونی دھوکہ دینے والا نظام ہے. آخر میں یہ سوچیں کہ صرف 3 دہائیوں میں دنیا کے کچھ حصوں جیسے چین اور بھارت میں آنے والی ترقی کے بعد اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے، ایسا کیا ہونے والا ہے، ایسا کیا گل کھلا دیا گیا ہے کہ مغربی ممالک کے معیشت دان کچھ بھانپ گئے ہیں کہ آج دنیا کے تمام بڑے فائنینشیل میگزینز میں، چاہے وہ اکنامسٹ ہو، فائنینشیل ٹائمز ہو، وال اسٹریٹ جرنل ہو، اس میں ایسے مضامین اب بہت زیادہ چھپ رہے ہیں جس پہ میجر ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ انقلاب کی بات ہو رہی ہے، بالکل نئے نظام کی بات ہو رہی ہے. اسلام کے معاشی سسٹم کو ایمانی لیول پر یعنی قرآن و حدیث کے ریفرنس سے حق سمجھنے والے مسلمان تو یہ بات پہلے ہی جانتے تھے کہ اسلام کے احکامات کے خلاف جو بھی نظام بنے گا وہ آج نہیں تو کل دنیا میں تباہی لائے گا. علماء کرام اس کا ابلاغ بھی کرتے ہیں جو بے انتہا ضروری ہے، لیکن علمی گہرائی سے جانچ کر سائنٹیفکلی اور سسٹمیٹیکلی سرمایہ دارانہ نظام کو سمجھنے والے اور اس کو پن پوائنٹ کرٹیسائز کرنے والوں کی تعداد ذرا کم ہے. تبھی اس کا شعوری یعنی سائنٹیفک لیول پہ ابلاغ اور ڈسکشن بھی میری نظر میں مسلمان علمی حلقوں اور اکیڈمیا میں کم ہے. اب جاتے جاتے ایک نقطہ سوچنے کے لیے، اسلام کے اندر قرض لینے اور واپس کرنے کے سارے احکامات کو ذہن میں لے آئیں، اور اگر ذہن میں نہیں آ رہے تو اسٹڈی کر لیں اور مجھے بتائیں کہ کیا اسلام میں قرض دینا فرض ہے؟ نہیں تو کتنا ضروری ہے؟ اور یا صرف اس کی ترغیب و تشویق اور تاکید ہے؟ کمنٹ میں بتائیے گا مجھے. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.